السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سامعین سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بس میں نے آج یہ چاہا کہ آپ بھائیوں بہنوں کو آج کل جو مارکیٹ میں بہت ساری کتابیں آئی ہوئی ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جو ہیں اس کو نیکی سمجھ کے لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ خود بھی پڑھیں اور اپنے دیگر احباب کو اس کا گفٹ بھی کریں، تو ان میں ایک یہ مجموعہ وظائف کتاب ہے جو مجھے وہاں مسجد قباء میں یعنی کسی نے دی تھی مدینہ طیبہ میں کہ آپ اس کو چیک کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں ذرا اس کے اندر کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں۔ آپ شروع میں قرآن مجید کی چند صورتیں ہیں، یعنی دیکھیں کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں کہ مکس چیزیں کر دیتے ہیں، مکسر بنا دیتے ہیں حلال اور حرام کا اور اچھی اور بری چیز کا جو ہے وہ مجموعہ کر دیتے ہیں تاکہ نہ تو آدمی اس کو انکار کر سکے اس کو باطل سمجھ کے، اور جو ہے یعنی کیونکہ اس میں حق بھی شامل ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے جو ہے 7 ہیکل ہیں۔ وہ کس نے دیے ہیکل جی؟ وہ کیا چیز ہے؟ 6 کفل، 6 تالے۔ اچھا، اسبوع شریف، اسبوع کہتے ہیں ہفتے کو، ہفتہ یعنی شریف۔ اس کے بعد جو ہے یہ آگے جو ہے مصبحات 10، اس کے بعد درود اکبر ہے، درود لکھی ہے، درود تاج ہے، درود کبریت احمر، کبریت کہتے ہیں ماچس کو، تو یعنی اللہ عالم یہ کیا مطلب ہے احمر، لال ڈبی، لال ماچس۔ درود مستغاث، درود مقدس، درود تنجینہ، درود ماہی، درود ناریہ، درود خضری، درود ہزارہ، درود غوثیہ، درود قبرستان، یعنی یہ درودوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ جب کہ میں آپ کو یہ بتاؤں، جب اللہ تعالیٰ نے درود کے بارے میں آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد، زبیر، حسنین، کریمین اور دیگر جو صحابہ تھے مدینہ طیبہ میں آپ کے سامعین، تو ان کو آپ نے جب یہ آیت سنائی تو حالانکہ وہ عربی ہیں، فصاحت و بلاغت کے بادشاہ ہیں، قریشی خاندان کے چشم چراغ ہیں سارے صحابہ، لیکن کسی نے بھی کوئی درود نہیں گھڑا، کوئی درود بنایا نہیں ہے، نہ خود بخود شروع کیا ہے، بلکہ ایک جو مسلمان کا جو حق بنتا ہے اور جو مسلمان کا تقاضا ہے، اسی حق اور تقاضے کو پورا کرتے ہوئے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کیف نصلی علیک یا رسول اللہ۔ سارے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ادب سے حاضر ہو کر پوچھتے ہیں اللہ کے محبوب، یہ درود کا حکم اب نازل ہوا ہے، اس سے پہلے سلام کا تھا، تو سلام تو ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود اور سلام دونوں کا حکم آیا۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں سلام کا تو پتہ ہے، کیونکہ تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام پڑھ رہے تھے، لیکن ابھی درود شروع نہیں ہوا تھا۔ تو درود کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کیسے ہم پڑھیں اور وہ کون سے الفاظ ہیں جو ہم درود پڑھیں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قولو پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آخر تک۔ درود ابراہیمی کے نام سے جو معروف مشہور درود ہے، یہ وہ درود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے، جو آپ نے سکھایا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی من گھڑت درود ہیں ان کا کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود بتانے کے بعد
اور وہ درود جس کو صحابہ نے پڑھا ہے اس کے بعد اس کی کس کو ضرورت پڑ گئی تھی؟ وہ کون سا مولوی صاحب ہے، وہ کون سا امت کا خیر خواہ ہے کہ جس نے یہ سارے درودوں کی درجن لگا دی اور لین لگا دی، نئے نئے پیکج نکال دیے درود اکبر؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درود ہے اس سے بھی بڑا ہے، اور کسی نے لکھا لکھی لکھا، ہزاری لکھا، تو ایک نے لکھ دیا درود تاج ہے، اور ماہی کا معنی مچھلی ہوتا ہے۔ اب درود مچھلی کا کیا ہوا بھائی؟ یہ دیکھیں درود ماہی، نار کہتے ہیں آگ کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، آگ کا جو آگ والا درود بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سارے درود من گھڑت ہیں، یہ جعلی ہیں۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا جو کتابیں چھاپنے چھپوانے والے لوگ ہیں، جو اپنا اتنا سرمایہ لگاتے ہیں، ان کو ان چیزوں کو چھاپنے کے لیے پیسہ دینا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور جو اللہ کے رسول کی دین کی مخالفت ہے اس سے بچنا چاہیے، تاکہ ان کو بھی ثواب ہو، اور جو لوگ آگے ان کو پڑھیں ان کو بھی ثواب ہو۔ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت آپ پرنٹ کر رہے ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت آپ خرید رہے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف عمل چل رہا ہو۔ تو یہ ایک چیز ہے، درود کی لین میں نے دکھائی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں کہ دعائوں کا سلسلہ ہو گیا کہ درود گنج العرش، درود اکاشا، دعائے اکاشا، دعائے گنج العرش، اور اس کے بعد جو ہے پتہ نہیں کیا کیا جناب، ایسے من گھڑت چیزیں، اس کے دعائے شکر النہار، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہو۔ خدا کے لیے آپ ڈر جائیں اللہ تعالیٰ سے۔ میں ان کاتبوں کو، ان مصنفوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے مرنا ہے اور اپنی قبر میں جانا ہے۔ آج تو آپ ممبر پر بیٹھ کر واہ 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 اور نعرے لگوا لیں گے، یا ایسی چٹ پٹے پیکج لوگوں کو دے کر لوگ آپ کی دھڑا دھڑ کتاب خریدیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو دنیا کا کوئی فائدہ ہو، لیکن یاد رکھیں کہ یہ عارضی ٹمپریری فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی یہ آیت یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکتبون الکتاب بایدیہم، کہ اپنے ہاتھوں سے وہ لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے وہ تحریریں لکھتے ہیں، وظیفے ورد لکھتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کس لیے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی یہ جو عارضی ٹمپریری زندگی ہے، اس کا نفع، اس کا فائدہ، اس کا جو ہے بیلنس جمع کر لیں۔ تو آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارا من گھڑت کچھ چیزیں اس میں، جیسے میں نے بتایا کہ شروع قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، اور آگے چل کے کچھ چیزیں جو ہیں ٹھیک بھی ہوں گی، لیکن اکثریت جو ہے اس کے اندر وہ چیزیں ہیں جو فیک ہیں، جعلی ہیں، من گھڑت ہیں، اور 2 نمبر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اسلام سے ان کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ تو لہذا میں تمام احباب جو میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت میری گزارش ہے کہ آپ خود بھی خبردار رہیں ایسے ایمان چوروں سے، ایمان کے ڈاکوؤں سے، ایسے مصنفوں سے، ایسے کاتبوں سے، ایسے رائٹروں سے، کہ مؤلفوں سے جو قرآن و سنت کی جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھتے، اور قرآن و سنت کی جو ہے نشر و اشاعت کی بجائے اپنے من مرد جو ہے من گھڑت وظیفے لوگوں کو دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کے سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اور میں یہ جو کمپنی ہے قدرت اللہ کمپنی، یہ اور دیگر جو کمپنیاں ہیں جو پبلشر ہیں، ان کی میں خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ جو چیز آپ کو اٹھا کے دے دے کہ یہ آپ چھاپ دیں، آپ اس کو پرنٹ کر دیں گے، آپ کا اسلام کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کے جواب نہیں دینا قبر میں، جب آپ سے پوچھا جائے گا من نبیوں کا، آپ کا نبی کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس سوال کا جواب کب دے سکیں گے؟ جب آپ اس قسم کی من گھڑت چیزیں، فیک چیزیں، جعلی چیزیں نہیں چھاپیں گے، بلکہ آپ چھاپنے سے پہلے یہ تسلی کریں گے علماء سے، مستند علماء دین سے، کہ کیا یہ چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت ہیں، یا ہم یعنی جعلی، فیک، من گھڑت، بدعت، خرافات اور سنت کے خلاف، دین اسلام کے خلاف چیزیں پرنٹ کر رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے ان سے آپ اجتناب کریں،
ان سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا تعلق مسجد نبوی کے ساتھ ہے مدینہ طیبہ میں۔ مجھے یہاں پر سعودی عرب میں 28 سال ہو گئے ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، 7 سال میں نے وہاں تعلیم حاصل کی ہے، اور لگ بھگ 7 سال سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطبات جمعہ کا اللہ تعالیٰ نے مجھے ترجمان بنایا ہے۔ لائیو ٹرانسلیشن جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جس اسٹیج کے ہم ترجمان ہیں اس کی پوری دنیا میں ترجمانی کریں ہر وقت آخری لمحے تک، اور آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیدائی بنیں، آپ کی سنت کے متوالے بنیں، آپ کی سنت کے پہرے دار بنیں، آپ کے نقشے اور آپ کے منہج جو ہے اس کو پروڈیوس کریں اور اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی الفت کی توفیق دے، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے۔ مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔